چیز کے لیے جہاد کرنا ہے، اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو دینا ہے۔ کس کے لیے جان دینا ہے؟ وطن کے لیے جان دینا ہے، دیش کے لیے جان دینا ہے، دیش کو آزاد کرانے کے لیے جان دینا ہے۔ کون کھڑا ہوا ہے میدان میں؟ سید احمد شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ کون کھڑا ہوا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ، کیوں آؤ؟ تاکہ دیش کے لیے اپنی جان دو۔ جگہ جگہ کے اوپر گئے، سارے دیش کے اندر گئے، لوگوں سے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور بیعت کر کے ایک قافلہ تیار کیا ہے۔ غازی پور گئے ہیں، غازی پور کا نواب ہے، اس نواب نے اپنا جوان بیٹا حضرت شاہ صاحب کو دیا اور کہا کہ اس بیٹے کو لے کر جائیے۔ 1,00,000 چاندی کے سکے اس وقت غازی پور کے نواب نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ان شاگردوں کو دیے تاکہ آزادی وطن کی جو لڑائی ہے اس میں اس کا پیسہ کام آ جائے، اور اس نے اپنا جوان بیٹا دیا اور یہ کہہ کر جوان بیٹا دیا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں اس میرے جوان بیٹے کو کے اندر جس وقت 1799 میں سرنگا پٹنم میں شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر جس وقت انگریز نے اعلان کیا تھا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے اس ملک کے اندر حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ سارا ملک سویا ہوا تھا، دیش کے رہنے والے ہر انسان سویا تھا، کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس حکم کے معنی کیا ہیں۔ کون کھڑا ہوا؟ عالم دین کھڑے ہوئے۔ اس وقت کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اعلان کیا دلی میں کہ انگریز نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ ملک خدا کا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے اس ملک میں حکم چلے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جس طریقے سے مسلمان پر نماز فرض ہے، جس طریقے سے مسلمان پر روزہ فرض ہے، جس طریقے سے مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے مسلمان پر حج فرض ہے، اسی طریقے سے مسلمان پر اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کو دینا اور جہاد کرنا بھی فرض ہو گیا۔ یہ اعلان کرنے والا اس وقت سب سے بڑے عالم جس نے یہ اعلان کیا تھا وہ عالم تھے، مدرسے کے اندر پڑھانے والے تھے، مدرسے کی چہار دیواری کے اندر بیچنے والے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ انگریز کے سامنے سب سے بڑا کانٹا تھا۔ آج ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تصویر پر کرناٹک کے اندر لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان کون تھے، وہ نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان نے دیش کے لیے کیا کیا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید ہوا ہے، دیش کے لیے شہید ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان نے لڑائی لڑی ہے، دیش کو بچانے کی لڑائی لڑی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جب اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے گھر گئے اور لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ انگریز سے معاملہ کر لیجئے، انگریز سے معاہدہ کر لیجئے، اس لیے کہ انگریز آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر آپ کے لیے معافی کا اعلان کر دیں گے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے وہ جملہ ادا کیا تھا کہ
گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور یہ کہتے ہوئے اور انگریز سے لڑتے ہوئے اپنی جان کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس دیش کے لیے دے دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان کون ہے۔ ٹیپو سلطان وہ ہے کہ جس کے بیٹوں کا سر کشتیوں کے اندر رکھ کر، بڑے بڑے خانوں کے اندر رکھ کر ٹیپو سلطان کے سامنے پیش کیا۔ ٹیپو سلطان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ آج وہی ٹیپو سلطان جس کی ماں نے وضو کر کے اس کو دودھ پلایا، جو ملک کے لیے ختم ہو گیا، جس نے اپنی ساری اولاد ملک کے لیے قربان کر دی، آج اس ٹیپو سلطان کو غدار کہتے ہیں۔ کون غدار کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو ساری زندگی انگریز کی غلامی کرتے رہے، وہ غدار کہتے ہیں۔ جو انگریز کے گھوڑوں کی مالشیں کیا کرتے رہے، وہ غدار کہتے ہیں۔ جنہوں نے انگریز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، ان لوگوں کو غدار کہتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جان کو دیا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ انگریز نے کہا کہ اب جو کانٹا تھا وہ کانٹا ختم ہو گیا، چھوٹی چھوٹی جو بغاوتیں تھیں ان کو کچل دیا گیا، اور پورے ملک کے اوپر انگریز کا نظام قائم ہو گیا۔ اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان خود اپنی تاریخ نہیں جانتا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان کے نوجوان اور اس کے گھر کے لوگ اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں، مدرسے کے طلبہ اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں، اسکول اور کالج کے لوگ اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ سب سے پہلے انگریز کے خلاف اٹھنے والا اگر کوئی انسان تھا تو وہ عالم دین تھا، وہ شاہ عبدالعزیز تھے، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس فتوے کی پاداش میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی عہدہ اور منصب دیا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا گیا، تہہ تیز کر دیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب کو شہر دے دیا گیا، آپ کو دلی سے باہر کر دیا گیا، آپ کے گھر کو اور ہر چیز کو قرب کر دیا گیا۔ لیکن جو تکلیفیں دے سکتی تھی وہ تکلیفیں دی ہیں، لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا، ایک قدم بھی آپ نے پیچھے واپس نہیں ہٹایا۔ آپ نے اپنے شاگردوں میں اور خاندان کے افراد میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو دو فرد کو کھڑا کیا اور جہاد آزادی کے لیے میدان کے اندر اتار دیا۔ یہ لوگ پورے ملک کے اندر گئے، پورے ملک کا انہوں نے دورہ کیا، جگہ جگہ لوگوں سے بیعت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، سب جگہ کے اوپر لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ کس چیز پر بیعت لے رہے ہیں؟ جہاد پر بیعت لے رہے ہیں۔ کس
میدان کے اندر لڑ رہا ہے. کہیں مولانا رحمت اللہ تم کو لکھیں گے یا 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا, جیل کے اندر ڈالا گیا. حافظ ضامن شہید ہوئے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں. 1857 کی جنگ آزادی 1831 کی جنگ آزادی ہے مسلمانوں, صرف تم نے لڑی ہے, تمہارے باپ دادا نے لڑی ہے, تمہارے بزرگوں نے لڑی ہے, علماء نے لڑی ہے, مدرسوں کے پڑھنے والوں نے لڑی ہے. اس جنگ کے آزادی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. 1857 کی جنگ آزادی ہے جس میں برادران وطن بھی ساتھ کے اندر شریک ہے, لیکن بڑی تعداد میں اس کے اندر شہید ہونے والے علماء ہیں, اس کے اندر شریک ہونے والے علماء ہیں. ذرا تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھو, دیوبند اور اطراف دیوبند کے بڑے بڑے گاؤں کو انگریزوں نے آگ لگا دی تھی اور آگ لگا کر ختم کر دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر شریک ہوئے تھے. ذرا تاریخ کے پنوں کو کبھی اٹھا کر پڑھ لیا کرو کہ تقریباً صرف دلی کے اندر 33,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا. ذرا کبھی تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر پڑھ لیا کرو, دلی کے لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک ان 33,000 علماء کے پھانسی دینے کے بعد ان کے جسموں کو پیڑوں کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا, یہ بتلانے کے لیے کہ اے مسلمانوں, اگر دیش کی آزادی کے لیے تم آگے آؤ گے تمہارا حشر بھی یہی ہوگا اور تم کو بھی پیڑ سے لٹکا دیا جائے گا. 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا گیا, 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا گیا, جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈال دیا گیا, گوروں کے اندر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا, توپ کے دہانوں کے اوپر رکھ کر توپ کے گولوں کو چھوڑ کر عالم کے پرختوں کو ہوا کے اندر اڑا دیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ اس دیش کی آزادی کے لیے تمہاری قربانیاں ہیں, تمہارے علماء کی قربانیاں ہیں, تمہارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. آج اگر ہم دیش کے اندر آزادی کا سانس لے رہے ہیں, اس آزادی کا سانس دلانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی, وہ علماء تھے جنہوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی. ان حضرات نے قربانیاں دی اور 3 سال تک پورے ملک کے اندر اعلان تھا 1857 کے بعد کہ جہاں پر کوئی داڑھی اور ٹوپی والا نظر آتا ہے اس داڑھی اور ٹوپی والے کو پکڑو اور پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو. کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس پکڑو اور پکڑ کر اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو. 3 سال اس طریقے سے ملک کے اندر علماء کو پھانسیاں دی جاتی رہی. 3 سال ملک کے اندر اس طریقے سے داڑھی اور ٹوپی والے کو پھانسیاں دی جاتی رہی. 3 سال پورے ملک میں اس طریقے سے مسلمانوں کو پھانسیاں دی جاتی رہی اور 3 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, تب یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ 2 جہاد آزادی ہو گئے, ایک 1831 میں ہو ناکامی ہوئی, دوسرا 1857 میں ہو گیا جس میں ناکامی ہوئی. ابھی تو انگریز کو ملک سے باہر نہیں نکالا گیا, اب انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے تو جہاد کرنے کے لیے لوگوں کو جوڑا جائے. اب جب یہ لوگ باہر نکل کر آئے 3 سال کی قید و بند کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کرنے والے تھے, جو لوگ لڑنے والے تھے, جن کے دلوں کے اندر انگریز دشمنی کا لاوا چل رہا تھا, وہ لوگ ان لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا. اب تو کوئی آدمی نہیں بچا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان حضرات نے 1857 کی جنگ آزادی کے 9 سال کے بعد دیوبند کی بستی کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. جس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے. اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر تعصب کا چشمہ لگا کر مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہنے والے وہ سن لیں کہ دارالعلوم دیوبند کو اگر قائم کیا گیا تھا اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ ان لوگوں کو پیدا کیا جائے جو دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کریں.
دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ انگریز سے لڑنے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ انگریز کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ انگریز سے ملک کو آزاد کرانے والے پیدا کیے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ ان لوگوں کو پیدا کیا جا سکے جو میدان جہاد میں جا کر اپنے وطن کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے دیش کی مٹی کے لیے اپنے خون کو بہانا اپنے لیے باعث اجر اور باعث سعادت سمجھیں، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند بنا اور دارالعلوم دیوبند سے نکل کر سب سے پہلی شخصیت جو باہر نکل کر آئی ہے، پڑھ کر نکلنے والے، جس کو ہم اور آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جس نے اپنے بزرگوں سے تعلیم حاصل کی، جس کے دل کے اندر وہ جذبہ بھرا گیا جو جذبہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے اندر تھا، جس کے دل میں وہ جذبہ بھرا گیا جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا جذبہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے اوپر دفن ہو گیا تھا۔ وہ شیخ الہند جس کے اندر وہ جذبہ بھرا گیا جو جذبہ 1857 کی جنگ آزادی میں شاملی کے اور مظفر نگر کے میدانوں کے اندر جو جذب ہو گیا تھا، آج شیخ الہند اسی جذبے کو، اسی لاوے کو اور دیش کی آزادی کے لیے اسی آگ کو لے کر باہر نکلتا ہے۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیش کی آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال کو چلایا، دیش کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جمعیت کو قائم کیا، جمیعت الانصار کے نام سے ایک جماعت بنائی تاکہ اس کے پلیٹ فارم سے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی کو لڑا جا سکے۔ جب وہ جماعت انگریزوں کی قدر کے اندر آ گئی تو ثمرۃ التربیت کے نام سے دوسری جماعت کی بنیاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ڈالی اور اس کے واسطے سے کام کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وہ جماعت جس کو ثمرۃ التربیت کہا گیا، اس جماعت کو جب انگریز کی قدر کے اندر آ گئی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پھر تیسری جماعت کی بنیاد رکھی اور اس تیسری جماعت کے واسطے سے وہ خدمت کو انجام دیتے رہے، آزادی کی لڑائی کو آگے بڑھاتے رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی ایک فوج تیار کی جن کے شاگردوں میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگردوں میں مولانا برکت اللہ بھوپالی، جن کے شاگردوں میں مولانا شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، جن کے شاگردوں میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پیدا کیا اور جہاد آزادی کے لیے ان لوگوں کو اپنے کاموں کے اوپر لگایا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے افغانستان بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کر ہندوستان کی آزاد حکومت قائم کی جائے۔ آج اقتدار کے اوپر دیکھ کر پورے ملک کو نفرت کی آگ کے اندر جھونکنے والے وہ اقتدار کی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر ذرا سوچیں اور ذرا اپنی تاریخ کو بتلائیں کہ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے یا ان کے بڑوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ جس وقت انگریز یہاں پر تھے، جو انگریز یہ کہتا تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی ساری دنیا کے اندر انگریز کی حکومت ہے، اس حکومت کے خلاف آزاد حکومت قائم کرنا قبائلی علاقوں میں افغانستان جیسی جگہوں پر اگر کسی نے کیا ہے، اس کام کو انگریز کے خلاف کیا ہے، انگریز سے بغاوت کی ہے، حکومت وقت سے بغاوت کی ہے، تو وہ نام ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جس نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا اور وہاں جا کر ہندوستان کی آزاد حکومت مولانا عبید اللہ سندھی نے قائم کی ہے۔ وہ افغان کیونکہ جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، لیکن افغان وہ قوم ہے جو کبھی کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ امریکہ ساری دنیا کی طاقت لے کر افغانستان کے اندر آ کر بیٹھ گیا، لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ کتے کی طرح ملک چھوڑ کر فوجی
کتے کی طرح مرتے رہے اور بے عزت ہو کر ان کے وطن کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا. وہی افغانستان ہے جہاں پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 1915 کے اندر پہلی ہندوستان کی آزاد حکومت قائم کی تھی. لیکن میرے بھائیوں، ہم کو یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو آج ملک کے اندر ہندو اور مسلمان کی سیاست کرتے ہیں، جو آج ملک کے اندر ہندو اور مسلمان کے نام پر نفرت پڑھتے ہیں. جس وقت مولانا عبید اللہ سندھی نے آزاد حکومت قائم کی ہے، اس آزاد حکومت کا صدر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ ملک جس کے اندر آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ کسی ایک دھرم کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ کسی ایک جاتی کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کا، بلکہ ہر دھرم، ہر جاتی، ہر انسان جو یہاں پر رہتا ہے وہ ہندوستانی ہے. اگر آج تم مسلمان کو یہ کہہ کر ملک کے اندر مانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، تم پاگل اور دیوانے ہو. اس لیے کہ مسلمان مرے تو بھی ہندوستانی مرتا ہے، کوئی غیر مسلم مرے تو بھی ہندوستانی مرتا ہے. اگر تم مذہب کے چشمے کو لگا کر، مذہب کے چشمے سے دیکھ کر دیش کے اندر کام کرو گے تو یہ دیش کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، دیش پیچھے ہی جاتا رہے گا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ملک کی آزادی میں وہ کردار ادا کیا ہے. صرف ایک فرد میں دعوے کے ساتھ اس بھرے مجمع میں پورے ملک کے جو اپنے آپ کو تاریخ کے اور اپنے آپ کو سمجھدار انسان کہتے ہیں، میں ان کے سامنے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو چھوڑ دو، حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی جو خدمات ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے قافلے کی جو خدمات ہیں ان کو چھوڑ دو، رشید احمد گنگوہی کی جو خدمات ہیں اس کو چھوڑ دو، علماء دیوبند نے 1857 میں جو خدمات انجام کی ہے اس کو چھوڑ دو. 4.5 لاکھ مسلمانوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اس کو چھوڑ دو. صرف شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس دیش کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے. ہمارا ایک وہ سپوت ہے کہ جس کے مقابلے میں ہندوستان کے اندر کوئی پوری جماعت کو ملا کر پیش نہیں کر سکتا. جیسی خدمت اس دیش کی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ